پاکستان اور قازقستان کا 2 سال میں تجارت $1 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے درمیان 37 MOU اور معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا، مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ مشترکہ کوششوں سے اہداف حاصل کریں گے۔ پاکستان اور قازقستان غزہ امن بورڈ کے بھی رکن ہیں۔ دعا گو ہیں غزہ میں مستقل امن ہو اور خوشحالی آئے۔ قازق صدر نے کہا، پاکستان ہمارا قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ دفاع کے شعبے میں بھی پاکستان کی ترقی عالمی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے۔ اسٹریٹجک تعاون بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ قازقستان کے صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں پروقار استقبالیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خوش آمدید کہا۔ مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ معزز مہمان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا۔ وزیر اعظم اور صدر قازقستان کی ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ معاشی تعاون، تجارت، سیاحت، توانائی، تعلیم اور ثقافت میں تعاون پر اتفاق۔ قازقستان کے ساتھ ریل اور روڈ رابطے مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ قازقستان اپنی مصنوعات گوادر اور کراچی پورٹ کے ذریعے برآمد کر سکتا ہے۔ تجارت اور اقتصادی شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے 5 سالہ روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب۔ صدر قازقستان نے کہا، قازقستان میں کاروبار کے لیے وسیع اور پرکشش مواقع ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون خطے کے لیے خوش آئند ہے۔ قازقستان، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان ٹرانسپورٹ کو کوریڈور اہمیت کا حامل ہے۔ خیبر پختونخوا میں لوگ سستی روٹی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے شعور دیا۔ شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اب دواؤں کے بجائے لوگ شعور کھائیں گے۔ کہا جاتا ہے ایک وزیر اعلیٰ اڈیالہ کے باہر ہوتا ہے اور دوسری جہاز لے کر پھرتی ہے۔ تم بھی جہاز لے لو، لیکن لے کر جاؤ گے کہاں؟ اڈیالہ نہیں جاتا ہوائی جہاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید۔ راجن پور میں الیکٹرک بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، خیبر پختونخوا کے عوام پنجاب جیسی سڑکیں، اچھے ہسپتال مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ایک طالبہ کے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ 13 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کو ایک منصوبہ نہ دے سکی۔ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق، سکون، ترقی اور امن کھا جاتی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور BLA دہشت گرد امریکی ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان اور پڑوسی ممالک کے لیے سنگین خطرہ بن گیا۔ امریکی نیوز چینل CNN حقائق سامنے لے آیا۔ CNN نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ CNN ڈاکیومنٹری کے مطابق افغانستان کے لیے سابق امریکی انسپکٹر جنرل جان سوپو نے تصدیق کی۔ انخلا کے وقت افغانستان میں 3 لاکھ امریکی ہتھیار چھوڑے گئے۔ CNN کے مطابق امریکی ساختہ نائٹ ویژن ڈیوائسز نے دہشت گردوں کی صلاحیت میں اضافہ کر دیا۔ ایران نے امریکہ کو راضی کر لیا۔ مذاکرات کا مقام تبدیل کر دیا گیا۔ جمعے کو ہونے والے مذاکرات استنبول کے بجائے عمان میں ہوں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تہران کی واشنگٹن سے مذاکرات کے لیے تیاری مکمل ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے ایران کو مذاکرات میں مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں کی شمولیت پر اعتراض ہے۔ وہ براہ راست مذاکرات چاہتا ہے۔ ایران اور امریکہ کی جانب سے اس معاملے پر ابھی کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت۔ وزیر اعظم بین الاقوامی امور پر آج کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ نہیں چاہے گا۔ امید ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پہلے بھی ایران کو بات چیت کا موقع ملا، لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، جس کے بعد ہم نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا۔ دنیا بھر میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ترجیح ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا، امریکہ بگرام ایئر بیس حاصل کرے گا، اسے کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔
امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی ڈرون مار گرایا. امریکی عہدیدار کا کہنا ہے ایرانی ڈرون شہید 139 ابراہم لنکن کی جانب آ رہا تھا. صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے سفیر کی ملاقات. مریم نواز کی ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، آئی ٹی اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت. نواز شریف نے ایران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھیں تو بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایرانی سفیر نے کہا پاکستان اور ایران دو جسم ایک روح کی مانند ہیں. دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں گہرائی پائی جاتی ہے. عالم اسلام کو نواز شریف جیسے عظیم لیڈر کی بہت ضرورت ہے. رواں ماہ کے آخر میں آئی ایم ایف پروگرام کے تیسرے جائزے پر بات چیت ہوگی. آئی ایم ایف کو ایکسٹرنل فائنینسنگ پر پلان دے چکے ہیں جس پر قائم ہے. پانڈا بانڈ کا اجراء چین میں سالانہ چھٹیوں کے بعد کیا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی غیر رسمی بات چیت. کہا این ایف سی پر بات چیت چل رہی ہے. ٹیکنیکل کمیٹی کے اجلاس ہو جائیں تو اجلاس طلب کر سکتے ہیں. پاکستان میں 90% چھوٹے کسان ہیں جنہیں فائنانسنگ کی ضرورت ہے. سبسڈی کے بجائے کسانوں کو خود مختار بنانا بہتر حل ہے. ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کی 10 رکنی وفد کے ہمراہ لاڑکانہ کے دورے کے موقع پر گفتگو. کہا پاکستان میں نوجوان آبادی ہماری اسٹریٹجی کا مرکز ہے. 2050 تک پاکستان کو 9 کروڑ نئی نوکریوں کی ضرورت ہوگی. سندھ میں 21 لاکھ گھروں کا منصوبہ غیر معمولی اقدام ہے جس سے مقامی معیشت اور روزگار کو فروغ ملا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا 10 لاکھ گھر مکمل ہو چکے ہیں. رواں سال تمام گھروں کی تکمیل مکمل کریں گے. پاکستان نے سعودی عرب کو موخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولت 1 سال بڑھانے کی درخواست کر دی. کہا تیل حاصل کرنے کے لیے کریڈٹ ٹائم 1 سال سے بڑھا کر 2 سال کیا جائے. تیل کی موخر ادائیگیوں کی سہولت جاری رہنے سے بیلنس آف پیمنٹ پریشر کم ہوگا. ریاض میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق کہتے ہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے. آئندہ ماہ پاکستان اور سعودی عرب میں نئے اقتصادی معاہدے ہوں گے. لاہور میں بسنت کا بخار 104، پتنگوں اور گڈوں کی بھرمار. رنگا رنگ تہوار منانے کی تیاریاں. طالبات بسنت منانے کے لیے پرجوش. 3 دن میں لاہوریوں نے 54 کروڑ سے زائد کی ڈور اور پتنگیں خرید لی. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کہتے ہیں بسنت زندہ دلانے لاہور کا تہوار ہے. بسنت ٹیمپریچر اتنا بڑھ چکا ہے کہ ارکان اسمبلی گڈی اور ڈور لے کر دینے کی فرمائش کر رہے ہیں. کراچی میں سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل. سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی کمیشن بنا دیا. جسٹس آغا فیصل گل پلازا آتشزدگی کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے سربراہ مقرر. کمیشن سانحہ گل پلازا کی تحقیقات اور آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گا. جوڈیشل کمیشن کی مدت کا تعین سندھ حکومت کرے گی. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مارچ 2026 کی افتتاحی تقریب. مقابلوں میں 19 دوست ملکوں کی 24 بین الاقوامی ٹیمیں شریک. 60 گھنٹے طویل پیٹرولنگ مشق کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مشق کا مقصد عسکری تعاون اور باہمی ہم آہنگی کا فروغ ہے. پاک فوج اور پاک بحریہ کی 16 ٹیمیں مقابلوں میں حصہ لے رہی ہیں. امریکہ، ترکی، سعودیہ، قطر اور دیگر ملکوں کی ٹیموں کی شرکت. انڈونیشیا، میانمار اور تھائی لینڈ بطور مبصر شریک. مشق میں جسمانی فٹنس، ذہنی صلاحیت اور فوری فیصلہ سازی پر خصوصی توجہ ہوگی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. نئے تعینات ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات. نیک خواہشات کا اظہار کیا. کہا امید ہے ڈاکٹر عثمان انور کی سربراہی میں ایف آئی اے مثالی ادارہ بنے گا. جدید، مضبوط، مؤثر ادارہ بنانے کے لیے میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کرم کا دورہ.
متاثرین کے لیے امدادی پیکیج 1,10,000 سے بڑھا کر 2,30,000 کرنے کا اعلان کر دیا. کہا متاثرین کی مشکلات سے آگاہ ہیں. تمام متاثرین کی جلد واپسی کی کوشش ہے. میزبان گھروں میں مقیم بے گھر افراد کو بھی امدادی پیکیج فراہم کیا جائے گا. کیمپ میں تمام سہولتیں دی جائیں گی. ہمیں اختلافات کو بھلا کر ترقی پر توجہ دینی چاہیے. لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں ماں بیٹی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کا کیس. 5 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 5 روز کی توسیع. نجی کانٹریکٹر کمپنی کا مالک سلمان یاسین کمرے عدالت میں رو پڑا. کہا رات کو سونے نہیں دیتے, تفتیش کے نام پر لوگ آتے رہتے ہیں. جاں بحق خاتون کا شوہر بھی عدالت میں پیش. خاتون کے والد کا کہنا تھا ابھی کوئی رقم یا چیک نہیں ملا. کراچی کے علاقے بہادر آباد میں 4 ڈاکو شہری سے 200 تولہ سونا اور $1,00,000 لوٹ کر فرار. شہری بینک سے سونا اور ڈالر نکلوا کر گھر پہنچا تھا. لوٹی گئی رقم اور سونے کی مالیت 13 کروڑ روپے سے زائد ہے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے ملزمان نے اشارہ فیصل سے شہری کا تعاقب کیا. مختلف مقامات کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی گئی. مقدمہ درج. جام شورو کے علاقے بھلاری میں گندم کے گودام سے 64,000 بوریاں غائب. محکمہ اینٹی کرپشن. سونے اور چاندی کی قیمت میں پھر اضافہ. فی تولہ سونا 14,800 روپے مہنگا ہو کر 5,29,162 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 12,689 روپے بڑھ کر 4,53,671 روپے ہو گئی. فی تولہ چاندی 109 روپے اضافے سے 9,255 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. مضبوط پارلیمان ہی مضبوط جمہوریت کی ضمانت ہوتی ہے. سندھ میں قانون سازی کی نگرانی اور پارلیمانی شفافیت بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایشیا ریجن کانفرنس سے خطاب. کہا ماحولیاتی تبدیلی اس دور کا بڑا چیلنج ہے. سندھ سیلاب, خشک سالی اور ماحولیاتی زوال سے شدید متاثر خطہ ہے. قانون سازی میں ماحولیاتی مزاحمت کو انصاف اور انسانی حقوق سے جوڑا جا رہا ہے. جام شورو کے علاقے بھلاری میں گندم کے گودام سے 64,000 بوریاں غائب. محکمہ اینٹی کرپشن جام شورو نے 3 ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. محکمہ خوراک کے افسران ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگانے لگے. گودام کے سابق انچارج علی رضا بروہی اور ڈپٹی ڈائریکٹر خوراک قمر الدین میمن پر لاکھوں روپے رشوت لینے کا الزام. سندھ ہائی کورٹ کا سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر شروع نہ ہونے پر برہمی کا اظہار. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خیرپور کو مجسٹریٹ مقرر کر دیا. دورہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. NHA کے وکیل نے کہا M6 کا کام جون میں شروع ہوگا. عدالت نے حکم دیا ہمیں دستاویزات کے ساتھ تحریری رپورٹ جمع کرائیں. سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے سماعت 11 فروری تک ملتوی کر دی. کیمبرج سسٹم سے منسلک اسکولز طلبہ کو پرائیویٹ امیدوار بنانے پر مجبور نہیں کریں گے. ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن سندھ نے سرکولر جاری کر دیا. کہا طلبہ سے فیس لینے کے باوجود امتحان سے روکنا قانون کی خلاف ورزی ہے. تعلیمی کارکردگی کی ذمہ داری اسکول انتظامیہ اور اساتذہ پر عائد ہوتی ہے. کیمبرج امتحانات میں طلبہ کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت. رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز. 2 دن کے دوران 2,68,00,000 سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کی گئی. پنجاب میں 1,45,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے. غزہ میں اسرائیلی فورسز کی کھلی دہشت گردی. الزیتون اور طوفہ میں خیموں پر حملے. 4 سال کی بچی سمیت 18 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. اسرائیلی حکام نے رفح کراسنگ کھلنے کے باوجود فلسطینیوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے. آج 50 مریضوں کو رفح کراسنگ سے جانے سے روک دیا گیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی زیر صدارت واشنگٹن میں معدنیات پر عالمی اجلاس آج ہوگا. پاکستان سمیت 50 ممالک سے وفود شرکت کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اعلیٰ پرویز ملک پاکستان کی نمائندگی کریں گے. امریکی وزیر خارجہ سے بھارتی ہم منصب کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات. نایاب معدنیات کی تلاش، کان کنی اور پروسیسنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا.
ICC T20 ورلڈ کپ کے آغاز میں 3 روز باقی. میگا ایونٹ سے پہلے ٹیموں کی تیاری, وارم اپ میچز جاری. پاکستان اور آئرلینڈ کا میچ بارش کے باعث منسوخ. پاکستان اپنا پہلا ورلڈ کپ میچ ہفتے کو نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گا. سائم ایوب پھر سے T20 کے نمبر 1 آل راؤنڈر بن گئے. سائم نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس دکھاتے ہوئے 119 رنز بنائے, 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. بالرز رینکنگ میں بھی پاکستانی پلیئرز کی ترقی. ابرار احمد 2 درجے ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے. محمد نواز کی 8 درجے ترقی, بالرز رینکنگ میں 7ویں نمبر پر پہنچ گئے. اور T20 ورلڈ کپ پر آ رہا ہے پھر ہر لمحہ پرجوش, لیکن ایک نئے جوش اور جنون کے ساتھ. اس بار میزبانی کریں گے سابق کپتان, لیجنڈری آل راؤنڈر شعیب ملک, جو پاکستان کی 2009 T20 وننگ ٹیم کا حصہ تھے. چیمپئنز ٹرافی 2016 میں بھی اہم کردار ادا کیا. کرکٹ ایکسپرٹ باسط علی, کامران اکمل, نجیب الحسنین اور شاہد ہاشمی کریں گے تبصرے اور تجزیے. کامیڈین عادی اور مصطفیٰ مسکراہٹیں بکھیریں گے. پروگرام 6 فروری سے روزانہ رات 11:03 پر ARY نیوز پر نشر ہوگا.